أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب چھپانا، ستر کہتے ہیں چھپانے کو، اور عورت یعنی مرد عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کا کھولنا معیوب اور چھپانا لازمی ہے۔ ستر عورت کے معنی یہ ہوئے کہ مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس پر پردہ واجب ہے اور اس کا دکھانا باعث شرم ہے۔ عورت کو عورت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ واقعی چھپانے کی چیز ہے، یعنی عورت عورت ہے۔ عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز، اور ستر کا مطلب چھپانا۔ تو ستر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جس پر پردہ واجب ہے، جس کو چھپانا واجب ہے، اور اس کو دکھانا یہ باعث شرم ہے اور معیوب سمجھا جاتا ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ جب عورت نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کی زینت یہ بازار، یہ مارکیٹ، یہ شو روم اور یہ مال وغیرہ عورت کی زینت نہیں ہے۔ عورت کی زینت گھر کی چار دیواری ہے۔ عورت جتنی گھر کی چار دیواری کے اندر رہے گی، جتنی اپنے گھر میں رہے گی، جتنی وہ پردے میں رہے گی، اتنی وہ محفوظ رہے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی مجبوری کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، وہ حصہ نماز کی حالت میں چھپانا شرط ہے۔ یعنی بدن کا وہ حصہ کہ جس کا نماز میں یا نماز کے علاوہ ہر جگہ اس کو چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور بدن کے اسی حصے کو نماز کے اندر چھپایا جاتا ہے، چھپانا اس کو نماز کا شرط کہا جاتا ہے، اور یہی نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، چاہے وہ نماز میں ہو یا نہ ہو، تنہا ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، ہر صورت میں ستر عورت واجب ہے، یعنی بدن کا چھپانا ضروری اور واجب ہے۔ کسی کے سامنے بغیر کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں۔ لوگوں کے سامنے یا نماز میں ستر عورت بالاجماع فرض ہے، یعنی کسی کے سامنے بھی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے ستر کھولنا جائز نہیں ہے۔ ہاں بیماری ہے، مرض ہے، زخم وغیرہ ہے کہ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس گیا تو اس کو دکھانا ہی پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس گیا آپریشن کروانا ہے تو ستر کھولنا ہی پڑے گا، تو وہ مجبوری کی صورت ہے۔ بغیر کسی مجبوری کے ستر کھولنا تنہائی میں بھی منع ہے۔ اکیلا یہ نہیں کہ اکیلا ہے تو وہ ستر کھول کے سوئے، ستر کھولنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، ہر صورت ستر کا چھپانا فرض ہے۔ اتنا باریک کپڑا
کہ جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں. اس سے اگر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. کسی نے جو ہے اتنا باریک اور اتنا پتلا لباس پہنا ہے، جیسے آج کل فیشن کے طور پر لوگ جو ہے اس طرح کے کپڑے استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ بدن کی رنگت جو ہے کپڑے کے باہر سے ظاہر ہوتی ہے. تو اس طرح کا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. اگر ایسا کپڑا پہن کر کسی نے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک کا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے. ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے اس میں داخل ہیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. حالانکہ یہاں تو نماز کے مسائل چل رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو عام طور پر جو ہے جب گھر میں رہتے ہیں تو ہاف پیٹ پہن کے گھومتے ہیں گلیوں کے اندر. جب سوتے ہیں تو پورے رات جو ہے ہاف پینٹ پہن کے سوتے ہیں. صبح جو ہے اسی حالت میں وہ ادھر ادھر گھومتے ہیں باہر. اور جب کئی لوگوں کو میں نے ٹوکا بھی ہے، جب کہا جاتا تو کہتے ہیں حضرت گھر پہ پہنتا ہوں. گھر پہ تو اور زیادہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے. گھر میں تو ہماری ماں بہنیں رہتی ہیں، عورتیں رہتی ہیں. تو یہ گھٹنا جو ہے یہ بھی صدر کے اندر داخل ہے. گھٹنا صدر کے اندر داخل ہے. ناف سے لے کر یہ گھٹنے کے نیچے تک یہ جو پورا حصہ ہے اس کا چھپانا فرض ہے. اب اگر کسی نے اتنا جو ہے ہاف پینٹ پہنی اور اتنا کپڑا پہنا کہ گھٹنے نظر آتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے ادھر ادھر گھومنا اور بغیر ضرورت جو ہے ایسا کپڑا پہننا حرام ہے. اس لیے گھروں میں بھی آپ ہیں تو جو ہے فول کپڑا پہنے کہ جس سے ہمارے گھٹنے بھی چھپ جائیں. باہر ہیں، گھروں میں ہیں، سو رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، جس حالت میں بھی ہیں ہمیں جو ہے ستر کا چھپانا ضرور